www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں قرأت فی التوراۃ، میں نے تورات میں پڑھا تھا ان برکۃ الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت کھانے کے بعد وضو کرنے میں ہے۔ کھانا کھاؤ اور وضو کرو، اس سے اس میں برکت ہوگی۔ یہ تورات میں پڑھ رکھا تھا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، آپ نے فرمایا کھانے کی جو برکت ہے وہ کھانے سے پہلے بھی وضو ہو اور کھانے کے بعد بھی وضو ہو، اس میں برکت ہے۔ اضافہ فرمایا مزید، اس سے کیا ہوگا؟ کھانے میں برکت ہوگی۔ کھانے میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ کھانا تو اگر ایک پاؤ چاول پکائے ہیں تو وہ تو ایک پاؤ ہے، تو ان کی پکا دی۔ کافر نے بھی پکائے، مسلمان نے بھی پکائے، ایک پاؤ، دونوں یہ کہیں گے ایک پاؤ۔ تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز میں کچھ نفع ہوتا ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی چیز ہو نفع نقصان سے خالی نہیں ہے، وہ مفید بھی بن سکتا ہے، وہ نقصان دہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی کھانا بعض دفعہ ہم کھاتے ہیں اور نقصان دہ ہو جاتا ہے، ہضم نہیں ہوا، یا فلاں تکلیف اس سے ہو گئی۔ ایک تو موٹی سی بات ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیز کافر کو بھی پیش آتی ہے اور مسلمان کو بھی پیش آتی ہے۔ کھانا کھایا
وہ مسلمان کو بھی تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، کافر کو بھی تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا۔ کھانا کھایا اس کو بھی ہضم ہو گیا، مسلمان کو بھی ہضم ہو گیا۔ یہ تو ہے طبعی چیز، طبعیات۔ تو طبعیات تو اسباب ہو گئے، تحت الاسباب، کہ یہ چیز ہے تو یہ مفید ہو گئی، اس میں ایسی چیز ہو گئی تھی فلاں وقت جس کی وجہ سے نقصان بن گئی، تو وہاں نفع کا بھی سبب ہے، نقصان کا بھی سبب، ایک سبب معلوم ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے، طبعیات سے اوپر کی چیز ہے، فزکس سے اوپر کی چیز ہے۔ کیمسٹری اور فزکس یہ تو طبائع ہیں، جیسے آپ کی ہم میں سے ہر ایک کی طبیعت ہے، یہ آپ کے ماں باپ نے نہیں بنائی، حالانکہ پیدا ماں باپ سے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ اس بچے کی اور طبیعت، اس کی اور طبیعت، اس کی اور طبیعت، اس کا اور رنگ، اس کا اور قد، اس کی شکل ایسی، اس کی شکل ایسی، یہ لڑکا، یہ لڑکی، تو لڑکی بھی طبیعیات ہی کے قبیل سے ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، لڑکا بھی ایسا ہی ہے، کیمیاوی اعتبار سے بھی اور فزیکلی اعتبار سے بھی، کیونکہ اندر دماغ اور اس کا نظام وہ تو سارا کیمیکل پہ چل رہا ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے نظام کہ یہ کیمیکل مفید ہے اور اس میں اتنی مقدار میں مفید ہے، اور ذرا کمی بیشی ہوئی دماغ خراب ہو جاتا ہے، پاگل ہو گیا۔ حالانکہ دماغ وہی ہے، نہ چوٹ لگی، نہ حادثہ ہوا، نہ ایکسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ٹھاک تھا، اب صحیح ہو گیا، یہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا لیکن دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی، کیونکہ کیمیا بھی اللہ نے بنائی ہے، کیمیکلز بھی اللہ نے بنائے ہیں، طبیعت بھی اللہ نے بنائی ہے، مزاج بھی، سب اس کی بنائی ہے۔ برکت کیمیکل، کیمیا، کیمسٹری اور فزکس سے اوپر کی چیز ہے۔ فرمایا کہ وہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرو، کھانے کے بعد بھی وضو کرو۔ اب آپ سوچیں گے ساری زندگی میں کسی قطب ولی بزرگ کو دیکھا ہی نہیں کھانے سے پہلے وضو کرتے ہوئے، نہ کھانے کے بعد وضو کرتے ہوئے، نہ کسی عالم کو دیکھا، نہ مدرسے میں دیکھا، نہ تبلیغی جماعت میں دیکھا، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں کہ جی میں وضو کر رہا ہوں، کھانا کھانا ہے۔ دیکھا ہے کسی نے کبھی؟ یا میں نے وہ کھانا کھا لیا مجھے وضو کرنا؟ نہیں دیکھا۔ پھر کیا مطلب؟ کھانے کا وضو مراد ہے، وہ نماز کا وضو ہے، وہ روحانی خوراک اگر ہوگی، خالص روحانی خوراک، وہ ہے نماز، وہ روح کی غذا ہے، اس کے لیے وہ والا وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کی حاضری، ایک شاہی محل میں اس میں حاضری دینی ہے اور اس سے روح کو غذا دینی ہے، روح کی غذا، تو روح میں استعداد پیدا کرنی ہے۔ لیکن وہ بھی اللہ نے آسانی کی کہ بس اس سے پہلے وضو کرو، نماز کے بعد وضو نہیں۔ یہ جو جسمانی غذا لینی ہے، اس جسمانی غذا میں روح کا حصہ بھی ہے۔ نماز میں تو صرف روح ہی روح ہے۔ یہ جو کھانا کھاتے ہیں، روٹی سالن کھاتے ہیں، یہ روح اور جسم دونوں کی غذا ہے، یہ خالص روح کی نہیں ہے، اس لیے پورے وضو کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کے وضو کی ضرورت ہے۔ کھانے کا وضو کیا ہے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو،
یہ وضو ہے کھانے کا، یہ فرمایا یہ کرو، اس سے کھانے میں برکت ہوگی۔ کیا برکت ہوگی؟ بس ایمان لاؤ، وہ فزکس ثابت نہیں کر سکتے، وہ کیمسٹری بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ ہی انبیاء علیہ السلام فزکس اور کیمسٹری سکھانے کے لیے آئے۔ ضمناً اگرچہ انہوں نے یہ چیزیں بھی سکھائیں، لیکن بعثت جو ان کی خاص طور پر ہوئی وہ تو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، بہت اونچی چیز کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا، چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کھانے کی برکت، اس سے پہلے بھی وضو کرو اور اس کے بعد بھی وضو کرو، اور وہ کیا ہے؟ ہاتھ دھونا، کیونکہ کھانا کھانے میں ہاتھ استعمال سب سے پہلے ہوگا، منہ تو بعد میں چلے گا، پہلے ہاتھ۔ تو اسے دھو، ہاتھ سے گناہ بھی کرتے ہیں ہم اور ہاتھ سے گندا کام بھی کرتے ہیں، یعنی ہاتھ سے معنوی گندا کام بھی کرتے ہیں اور ہاتھ سے ظاہری گندا کام بھی کرتے ہیں۔ معنوی گندا کام کیا کیا؟ دیکھو وہ ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ لڑکی جا رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ ثواب ملا یا گناہ ملا؟ بتاؤ بھائی، بولو۔ غیر محرم لڑکی دیکھو جا رہی ہے، آنکھوں کو بھی گناہ ملا اور ہاتھ کو بھی گناہ ملا، گندا ہو گیا۔ ہاتھ میں گندگی تو نظر نہیں آ رہی، خوشبو بھی آ رہی ہے، لیک صابن سے دھو کر آئے ہیں، ہاتھ خوشبو آ رہی ہے، اشارے کے بعد بھی آ رہی ہے، لیکن گناہ ہو گیا، ناپاک ہو گیا، گندا کام ہو گیا۔ اور اسی ہاتھ سے گندا کام ظاہری بھی ہوتا ہے، کبھی ناک میں انگلی مار رہا ہے، کبھی بغل کھجا رہا ہے، کبھی کسی اور جگہ جسم میں کھجلی کر رہا ہے، جوتوں کے تسمے باندھ رہا ہے اور کھول رہا ہے، گاڑی چلا کر آ رہا ہے، اسٹیئرنگ تو گندا ہوتا ہے، پسینے کا اثر اس پہ آیا ہوتا ہے، ورکشاپ میں وہ جاتی ہے، مکینک کے ہاتھ اس میں تیل اور کیمیکل وہ لگا ہوتا ہے، چاہے موٹر سائیکل کا ہو ہینڈل، چاہے سائیکل کا ہینڈل ہو، چاہے گاڑی کا ہینڈل ہو، چاہے ہوائی جہاز کے ہینڈل ہو، اس میں بھی انجینئر آ کے کرتے ہیں، اس کے سارے پرزے کو دیکھتے ہیں، پائلٹ بھی دیکھتا ہے، کرتا ہے، اور سینیٹائزر بھی لگا کے وہ تو جہاز چلاتے ہیں۔ سینیٹائزر لگانے کی چیز ہے، کھانے کی چیز تو نہیں ہے، وہ تو زہر ہے، نقصان دہ۔ فرمایا کہ برکت الطعام، نبی کی تعلیم ڈاکٹری تعلیم سے اوپر کی تعلیم۔ ڈاکٹر زیادہ کہیں گے سر کیونکہ آپ نے سینیٹائزر لگایا ہے، یہ کام کیا، یا لیبارٹری سے آ رہے ہیں اس لیے ہاتھ دھو لیں ورنہ نقصان ہو۔ بات بھی صحیح ہے، غلط نہیں، لیکن برکت اس سے آئے گی۔ ڈاکٹر کہے گا یہ تو میں جانتے ہی نہیں، میں نے نہ پڑھا، نہ میری کتاب میں کوئی ایسا چیپٹر ہے، نہ ہمارے استادوں کے کتاب میں چیپٹر ہے، نہ کہیں کسی نے بتایا نہیں، وہ کیا ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو معلوم ہو اس سے اوپر کی چیز ہے، سائنس سے اوپر کی چیز ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ یہ کھانا جسم کو بھی لگے گا اور یہ کھانا روح کے لیے بھی ہے، اس میں دونوں کا حصہ ہے۔ لہذا ظاہری گندگی بھی ہاتھ سے دور کرو تاکہ ظاہری گندگی بھی دور ہو جائے، میل کچیل لگا ہے۔ اور یہ جو اشارہ کیا صورت کی طرف یا اور کوئی کام اسی قسم کا کیا کہ وہ جا رہا ہے، وہ اسے قتل کر دو جا کے، اشارہ کیا، قتل میں شریک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کتنا بڑا گناہ اس کے ہاتھ نے کیا، دماغ نے بھی کیا، آنکھوں نے بھی کیا۔ ایک تو ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کرنا کہ جس کا قتل کرنا بنتا ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا قتل کرنا نہیں بنتا، ظلم، یہ گناہ کیا تھا۔ اب یہ مطلب بھی نہیں کہ کھانا کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوئے گا تو یہ قتل کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، وہ نہیں، وہ باقی وہ حقوق العباد ہے۔ صغیرہ گناہ جو صغیرہ میل ہے
جو صغیرہ میل ہے باطنی، جو صغیرہ میل ہے ظاہری، وہ دور ہو جائے گی تھوڑے سے. زیادہ گندا ہے تو پھر ذرا اور زیادہ ہاتھ دھونے پڑیں گے. ظاہری چیز کوئی اچھی چپک گئی، پیٹرول یا کوئی آئل چپکا ہوا ہے، بار بار دھوئے گا، 2 دفعہ دھوئے گا. تو نفاست، پاکیزگی، طہارت، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، یہ انگریزوں کی، کافروں کی تعلیمات میں ہے. یہ گورے ہاتھ کو بھی یہی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور حبشہ کے کالے ہاتھ کو بھی یہی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور گورا ہاتھ بھی گناہ سے آلودہ ہو جائے گا اور کالا ہاتھ بھی گناہ سے آلودہ. خوبصورت ہاتھ بھی ہو جائے گا، بدصورت ہاتھ بھی ہو جائے گا. اور یہ تعلیمات خوبصورت ہاتھ کے لیے بھی ہیں، بدصورت ہاتھ کے لیے بھی ہیں، حبشی کے لیے بھی ہیں، گورے کے لیے بھی ہیں، بشرطے کہ ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو فائدہ یہ نہیں ہوگا. ایمان ہوگا تو یہ ڈبل فائدہ اس کا حاصل ہوگا. معمولی سا کام ہے، ہاتھ دھو، ناخنوں میں میل ہوتا ہے، جراثیم گھس جاتے ہیں، وہ بھی کھانے میں آ جائیں گے، وہ بھی پھر منہ میں جائیں گے، پیٹ میں ساتھ جائیں گے. تو فرمایا برکت الطعام، کھانے کی برکت ہاتھ دھونے میں ہے، کھانے سے پہلے بھی، کھانے سے بعد، یہ برکت ہے. اس کھانے کے بعد چاہے بیمار بھی ہو جائے، یہ مطلب نہیں کہ اب ہاتھ دھو کے کھا لیے تو اب طے بھی نہیں ہوگی، کھانا ہضم بھی ضرور ہوگا. متبع سنت میں ایک آدمی بھی بیمار ہوتا ہے، کھانا موافق نہیں آیا، وہ طبیعیات ہیں، وہ اور چیز ہے، وہ تکوینیات ہے، وہ طبیعیات اپنا اثر کرتی ہے. اب ہاتھ دھو کر کھانا کھائے کوئی اور کھانے میں ضرورت تھی 2 روٹی کی، کھا لی 3 روٹی اور 4 روٹی، تو اب اس میں اس وضو کا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں تو قصور تمہارا ہے کہ تم نے اپنے پیٹ کا خیال ہی نہیں رکھا. کم کھاؤ، زیادہ کھانے کا کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے تو کم کھایا اور کم کی تعلیم دی، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کم کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ، کچھ بھوک باقی رہ جائے کھانا بند کر دو. تو قصور اپنا ہی نکلے گا. اگر پورا عمل کریں گے تو فائدہ. تو ارشاد فرمایا کہ آپ نے اضافہ فرمایا کہ نہیں، پہلے نہیں، بعد میں بھی. اور وہ وضو نہیں بلکہ یہ وضو، اس کا الگ وضو ہے. یہ صرف کیا ہے؟ ہاتھ دھونے، کوئی مشکل کام نہیں. اچھا ہی کہیں گے لوگ، یہی کہیں گے بڑا نفیس بچہ ہے، نفیس انسان ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو. یہ نہیں کوئی کہے گا کہ گندا آدمی ہے. بتاؤ کوئی آدمی دنیا کا یہ کہے گا کسی نے اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے کہ یہ گندا آدمی ہے؟ ایسے یہ میرا کچھ چلا رہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ کہے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے، نفیس ذوق کا ہے. نبی کی تعلیم تو نفاست ہی لائے گی. تو یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی دے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دے، ان کی قدردانی کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا